حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ 5 بہنوں کے ساتھ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور زبیر آپ کے بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ کی والدہ فاطمہ بنت عمرو قبیلہ مخزومی کی محترم خواتین میں سے تھیں۔ حضرت فاطمہ مخزومی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب کی 5 فاطماؤں میں سے ایک ہیں۔ جناب عبداللہ کی کنیت ابو محمد، ابو احمد اور زبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں یعنی 2 قربانیوں کا فرزند ہوں۔ امام رضا علیہ السلام نے اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جناب عبداللہ ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جناب عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے ازدواج کے لیے حضرت آمنہ بنت وہب کا انتخاب کیا، جو ان دنوں نسب اور منزلت کے لحاظ سے قریش کی عظیم ترین خواتین میں شمار ہوتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کے ایمان کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت کے بعض فرقوں کے علماء انہیں نعوذ باللہ کافر سمجھتے ہیں، لیکن علماء امامیہ کا اتفاق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد جناب عبداللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک سب توحید پرست اور مومن تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند عز و جل آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے، بے شک میں نے آپ کو حرام کر دیا ہے ہر صلب پر جس نے آپ کو اتارا ہے، اور ہر رحم پر جس نے آپ کو حمل کیا ہے، اور ہر دامن پر جس نے آپ کو پالا ہے اور آپ کی کفالت کی ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کہتے ہیں، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک نیز حضرت ابو طالب علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ سب مسلمان اور صاحب ایمان تھے۔ تاریخ میں نہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے مشرک ہونے کے سلسلے میں کوئی روشن دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ اسلامی مآخذ میں ایسے دلائل با کثرت پائے جاتے ہیں جو رسول آخر الزمان کے آباء و اجداد کو عظیم اور بہترین شخصیت کا مالک ثابت کرتے ہیں۔ مکہ پر ابرہہ کے حملے کے دوران حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا کلام اور ان کی دعا اس امر کی بہترین مثال اور روشن دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں یثرب کے ایک گھر دار النابغہ میں اپنے نانا کے خاندان بنو نجار میں وفات پائی اور اسی گھر میں سپرد خاک کیے گئے۔ علماء کے مطابق عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر مبارک مدینے میں ہے، جس کی زیارت مستحبات میں سے ہے۔ کربلا اردو صرف حرم مقدسات کے مطابق آپ کی اصلاح چاہتا ہے۔ اگر کربلا اردو کا کوئی نمائندہ آپ سے کوئی بات کہتا ہے تو نمائندے کی تصدیق کے لیے کربلا اردو کے فیس بک پیج سے رابطہ کریں۔ اب تک کی پالیسی کے مطابق کربلا اردو مالی تعاون کی کوئی اپیل نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص آپ سے مالی تعاون یا چندہ کربلا اردو کے نام سے وصول کرے تو ہرگز تعاون نہ کریں۔